السلام علیکم رابعل خوابوں کی کتابوں میں خوش آمدید۔ سویرا اجالا روشنی پارٹ 4۔ آفاق بھائی کو اللہ نے اولاد کی نعمت سے محروم رکھا تھا۔ ان کے بہت اصرار کے باوجود صالحہ بھابھی کوئی یتیم بچہ گود لینے پر تیار نہ ہوئی تھی، اور اب تو سبھی رب کی رضا پر راضی ہو گئے تھے۔ ہر زندگی خاصی اس وقت خرامی سے گزر رہی تھی کہ بڑی پھپھو کے ذہن میں اجالا اور سیفی کی شادی کا سودا کیا گیا۔ انہوں نے یہ نادر خیال بڑے ابا کے سامنے پیش کیا اور وہاں اس تجویز کو فوری سند بخش دی گئی۔ اجالا چاہتی تھی تو سیفی کو شوہر کے روم میں قبول نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اس کا بہت اچھا دوست تھا۔ دونوں میں بچپن سے ہی بے تکلفی والی دوستی تھی، اس تک بے حد تکلفی کہ اگر سیفی مذاق میں اسے کسی بات پر چھیڑتا تو وہ اس پر کشن اچھالنے سے لے کر اس کے بازو پر گھونسا تک رسید کرنے کی حرکت کر گزرتی۔ وہ خواب میں بھی اسے شوہروں والا رتبہ دیے کر اسے عزت بھرے انداز میں مخاطب نہ کر سکتی تھی، لیکن کوئی اس کا موقف سمجھنے پر تیار ہو تب نہ۔ سیفی آج کل کسی ٹورنامنٹ کے سلسلے میں شہر سے باہر گیا ہوا تھا۔ اجالا کو 200% یقین تھا کہ اس معاملے میں سیفی بھی اس کا ہم خیال ہوگا، لیکن اس کی خواہش اور کوشش تھی کہ سیفی کے آنے سے پہلے یہ باب ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے، سیفی کو خبر بھی نہ ہو کہ گھر میں کس احمقانہ تجویز پر غور و خوض کیا جانے لگا تھا۔ وہ اپنا مخلص دوست کھونا نہیں چاہتی تھی۔ وہ اور سیفی ایک دوسرے سے آنکھیں چرا کر بات کرے، اس سے اچھا تھا کہ یہ بات سب کے سینوں میں ہی دفن ہو جائے۔ وہاں سے مایوس ہو کر اس نے دادی سے مدد لینا چاہی۔ وہ بڑی اماں کے پاس گئی۔ ان کی زندگی ہی بدل گئی تھی۔ نماز، تسبیح، درود و افکار اور بڑے ابا کی خدمت گزاری کے بعد جو بھی وقت بچتا وہ اسی فون کی نظر ہو جاتا۔ وہ اس پر نعتیں اور قرآن پاک سنتے اور کھانا پکانے کی نئی ترکیب کی ویڈیو دیکھتی۔ بڑی اماں، آپ کی نگاہ مزید کمزور ہو جائے گی، کم از کم ڈرامہ تو بڑی اسکرین پر دیکھ لیا کریں۔ بڑی اماں، آپ پھر موبائل پر لگی ہیں۔ بڑے ابا نے آپ کی اسکرین ٹائم کے متعلق کیا حکم صادر فرمایا تھا؟ انہیں پتہ چلے کہ آپ ان کے گھر کے جاتے ہی فون اٹھا لیتی ہیں تو سخت خفا ہوں گے۔ اجالا نے دادی کے پاس بیٹھتے ہوئے انہیں ڈرایا۔ ارے چھوڑو، واسطی صاحب کے پاس گئے ہیں۔ تمہارے بڑے ابا 1.5-2 گھنٹے سے پہلے کبھی واپس نہیں آئیں گے، انہوں نے لاپرواہی سے اندازہ لگاتے جواب دیا۔ نگاہیں اپنے موبائل سکرین پر جمی تھیں۔ اچھا رکھے نا، یہ مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، اور رسانیت بھرے انداز میں بولی۔ 1 منٹ میرا بچہ، یہ ویڈیو پوری کر لوں۔ اتنے مزیدار لوکی کے کباب بنائے ہیں اس عورت نے، تمہاری ماں سے کہوں گی اس بار لوکی بنانے کی بجائے اس طریقے سے کباب بنائے، پھر دیکھنا تم سب نخرے کیے مزے سے لوکی کے کباب کھا لو گے۔ بڑی اماں، ہٹائیں یہ فضول ویڈیوز۔ پچھلی بار آپ نے چنے کی دال کے کوفتے بنا کر کھلوا دیے تھے، اب ہم دوبارہ دھوکہ نہیں کھائیں گی۔ کباب صرف قیمے کے ہی ہوتے ہیں، یہ ویڈیو صرف پیسہ کمانے کا دھندا ہے۔ اس نے دادی کے ہاتھ سے موبائل لے کر ایک طرف رکھ دیا۔ وہ ہائے ہائے ہی کرتی رہ گئی۔ پھر اس کے خفا سے چہرے پر نگاہ پڑی تو پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوئیں۔ ہاں بتاؤ، کیا مسئلہ ہے؟ پیار بھرے انداز سے بولی اماں۔ وہ لہجے میں دنیا جہان کی بیچارگی سمو کر بولی۔ ہائے، کیا ہوا؟ کیا وائی فائی بند کروا رہے ہیں؟ انہوں نے متحش انداز میں پوچھا۔ شوہر بھی آج کل ان کی سرگرمی سے بہت تنگ تھے، اور ان سے کچھ بعید نہ تھا کہ وہ فساد کی جڑ ہی اکھاڑ پھینکیں۔ ان کی پریشانی بہت بے ساختہ تھی۔ میں اپنے اور سیفی کے رشتے کی بات کر رہی ہوں۔ بڑے ابا کو یہ اوٹ پٹانگ خیال کیوں سوچا؟ اجالا جھنجھلائی۔ لو توبہ، لڑکی تو نے مجھے ڈرا ہی دیا تھا۔ بڑی اماں نے اطمینان سے سانس خارج کیا۔ بڑی اماں، اجالا نے خوف کی بھرے انداز میں انہیں گھورا۔ میری شہزادی، بتا تو صحیح، تجھے اعتراض کس بات پر ہے؟ تیری اور سیفی کے تو اتنی زیادہ دوستی ہے، انہوں نے اس سے پچکار کر پوچھا۔ اس دوستی کی وجہ سے مجھے اعتراض ہے۔ وہ میرا بھائیوں جیسا کزن ہے اور بہت اچھا دوست ہے، میں اسے شوہر کے روم میں قبول نہیں کر سکتی۔ اجالا نے بے بسی سے اپنے مسئلے سے آگاہ کیا۔ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں،
شادی سے پہلے کزن بھائی ہی ہوتے ہیں، جانتی ہو تمہارے بڑے ابا بھی میرے ماموزاد بھائی تھے۔ شادی سے پہلے ہمارے گھر آتے تو میں بھائی جان کہہ کر سلام کرتی، اور وہ بھی شفقت بھرے انداز میں سر پر ہاتھ پھیر دیتے تھے۔ پھر گھر والوں نے ہماری شادی طے کر دی، جی، اور پھر بھائی جان سے بھائی جانے من تک کا سفر پل بھر میں طے ہو گیا۔ بھائی یہ آپ کے زمانے میں ہوتا ہوگا، میں ایسی شادی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی، وہ دادی کی بات کاٹتے ہوئے بیزاری سے بولی تھی۔ توبہ، زبان کے آگے خندق ہے اس لڑکی کے، کوئی ادب لحاظ نہیں کہ دادی سے بات کر رہی ہے۔ وہ بھائی جان سے جانے من کے ذکر پر شرم اور غصے سے لال بھوکا ہو گئی تھی۔ اچھا سوری نا، آئندہ بولتے وقت احتیاط کروں گی، لیکن آپ میرا مسئلہ تو سمجھیں، اور صرف سمجھیں نہیں، اسے حل بھی کریں۔ مجھے تو معاف کرو، تمہارے بڑے ابا کے سامنے میری چلتی کب ہے؟ اور پھر یہ فیصلہ تو ہم سب کے دل کی آواز ہے، اس لیے بجائے اس کے کہ ہم تمہارے بڑے ابا کو سمجھائے، تم یہ اپنے دل کو سمجھا لو۔ سیفی کے ساتھ تمہارا بہترین جوڑ ہے، تم سدا ہماری آنکھوں کے سامنے رہو گی، تم بھی خوش اور ہم بھی مطمئن۔ بڑی اماں نے دو ٹوک انداز میں باور کروا کر پھر سے موبائل اٹھا لیا۔ اجالا کچھ دیر اجالا انہیں خاموش بھری نگاہوں سے تکتی رہی، لیکن انہیں کس کی خفگی کی چندہ پرواہ نہ تھی۔ وہ لوکی کے کباب کے بعد آلوؤں کے چپلی کباب بنانے کا طریقہ دیکھنے لگی تھی، اور اجالا جھنجھلاتی ہوئی وہاں سے اٹھ گئی۔ نسرین ان کے برسوں پرانی ملازمہ تھی، اب تو اس سے گھر کے فرد کی حیثیت حاصل تھی۔ کچھ دن سے اس کی طبیعت خاصی ناساز تھی، سرکاری ہسپتال میں دھکے کھا کر آتی رہی، مگر وہاں ٹھیک سے چیک اپ تک نہ ہوا۔ بڑی امی نے اسے پیسے دے کر کسی اچھے ڈاکٹر سے چیک اپ کروانے کے لیے کہا تھا۔ وہ بیچاری اگلے دن پریشان صورت لے کر شرمندہ شرمندہ بتانے لگی کہ ڈاکٹر نے 3,000 فیس لینے کے باوجود نسخہ تک لکھ کر نہیں دیا، الٹا لمبے چوڑے ٹیسٹ لکھ دیے ہیں۔ بڑی امی بھی یہ سن کر ایک لمحے کو چپ سی ہو گئی تھیں۔ اس مہنگائی کے دور میں وہ بیچاری اس کی زیادہ مدد کر ہی کہا سکتی تھی۔ پھر اجالا نے نسرین کو تسلی اور دلاسا دیا تھا۔